حالت اگر اپنے عزیز یا والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے خواب میں دیکھنا چاہتے، اس کے لیے وظیفہ مشہور ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وطروں سے پہلے 4 رکعت پڑھی جائے. پہلی میں والضحیٰ، دوسری میں الم نشرح، تیسری میں والتین، چوتھی میں انا انزلناہ. یا اگر بڑی یاد ہے تو سورہ بلد، سورہ لیل، سورہ شمس، یہ اس ترتیب سے پڑھ لے اور یہ عمل جاری رکھے. امید ہے ہفتہ 2 ہفتے میں جو مرحوم خواب میں آپ چاہتے ہیں وہ آ جائیں گے اور کلام بھی کر لیں گے. میں خود ایک مردے کی تلاش میں تھا اور بہت زمانوں سے مجھے یاد آتا تھا اور کوئی صورت نہیں بن رہی تھی. میں نے اس پر عمل کیا اور بلا ناغا ہر رات کو رات کے معمولات سے فارغ ہو کر 4 رکعت، یعنی 2 کر کے نہیں، اکٹھی 4، اس نیت سے پڑھی اور دعا مانگی. 49ویں دن یعنی رات کو وہ مردہ خواب میں آیا اور عجیب بات بتائی کہ میں آخرت کے سمندر میں ڈوب گیا تھا. آپ نے جب بھی 4 رکعت پڑھی تو حکم ملائے کہ وہ ڈھونڈو، نکالو کہاں ہے. اور اب جا کر کے مجھے پکڑنے میں اور باہر لانے میں وہ کامیاب ہو گئے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی انہیں سردی لگ رہی تھی اور ان کے جسم اور کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا. چنانچہ میں نے اپنی کوشش کے مطابق کچھ غرباء اور مساکین کو گرم کپڑے خرید کے دیے، کچھ کو لحاف خرید کے دیے، کوٹ اور اس قسم کی گرم شالیں خرید کی دی، اور کچھ بوڑھوں اور کمزوروں کو گرم کرنے کے لیے گرم حلوہ کھلایا. جو میں مناسب سمجھتا تھا کہ اس سے آدمی کو تپش پہنچ سکتی ہے. تو پھر میں نے اس مردے کو دیکھا اور بہت زیادہ خوش و خرم، اور فرمایا کہ اب مجھ سے تمام مقدمات ہٹا دیے گئے اور میرے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا. اور تو کسی کتاب میں نہیں ملا، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض مردے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اور اپنے اعمال بھی کمزور ہوتے ہیں، وہ آخرت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ دعاؤں میں مردوں کو یاد رکھنا چاہیے. کبھی کبھی اس ارادے سے کچھ نوافل پڑھ لے، اس خیال سے کھانا پکوا لے، فقراء مساکین کو تقسیم کر لے، اس ارادے سے کچھ کپڑے خریدے، عاجز مسکین لوگوں کو دے دے، اس ارادے سے قرآن خوانی کرے، طالب علموں کو بٹھائے، دعا کرائے، ان میں انعام و اکرام تقسیم کرے اور اس مردے کے لیے دعائے مغفرت کر لے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ زندے کے نیک اعمال سے گزرے ہوئے مسلمان مردے مستفید ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنا چاہیے جن سے ہمارے مردوں کو خوشی ہو. یہ بھی ہمارے عقائد میں سے ہیں کہ جو اعمال شرعاً درست، صحیح اور پسندیدہ ہے، ان کے کرنے سے اور ثواب بخشنے سے مردوں کو آرام ملے گا. یہ بھی امکان کے درجے میں تسلیم شدہ ہے کہ زندوں کے بعض کوششوں سے، دعاؤں سے، تدابیر سے، نیک اسباب و اعمال سے مردے جہنم سے باہر لائے جاتے ہیں اور باقاعدہ جنتی بنائے جاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے تم مردوں کا بھی حصہ کرو اپنے نیک اعمال میں.